آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پروجیکٹ کی جس نے برکینا فاسو جیسے چھوٹے ملک کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ پروجیکٹ ہے ابراہیم ترارے کا ٹماٹو ریولوشن۔ سوچے ایک ایسے ملک میں جہاں لوگوں کو روزمرہ کے لیے بیسک چیزیں مشکل سے ملتی ہیں، وہاں پہ ملٹی ملین ڈالر کی ٹماٹو فیکٹریز بن رہی ہیں۔ This is part of the industry proof and I invite یہ صرف ایک کھانے کی چیز کی پروسیسنگ نہیں بلکہ ایک پورے ملک کا نیا اکانومک ماڈل ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے یہ ٹماٹو پلانٹس کہاں کہاں بنائے گئے اور ان کا اسکیل کتنا بڑا ہے، یہ پروجیکٹ کیوں شروع کیا گیا، اس کے پیچھے کیا ویژن ہے، کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اور ملک کی اکانومی پر اس کا کیا اثر ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کیا یہ ماڈل افریقہ کے دوسرے ملکوں کے لیے بھی بلو پرنٹ بن سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تراورے کے اس پروجیکٹ میں کتنی جان ہے اور کتنا فائدہ مند ہے۔ تو ٹماٹو فیکٹری میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں موٹیویٹ ملے اور ہم آپ تک اور ویڈیوز لا سکیں۔ تو دوستو، برکینا فاسو ایک ایگریکلچرل ملک ہے جہاں لوگوں کی زندگی کھیتوں سے جڑی ہوئی ہے اور ٹماٹر سب سے زیادہ اگائے جانے والی فصل ہے۔ لیکن سالوں سے ایک بڑا مسئلہ تھا، کسانوں کی محنت کا 40 سے 50% ٹماٹر ضائع ہو جاتا تھا کیونکہ سٹوریج اور پروسیسنگ سسٹم ہی نہیں تھا۔ جب ہارویسٹ سیزن آتا تھا تو ہر بازار ٹماٹر سے بھر جاتا اور قیمت نیچے گر جاتی تھی۔ فارمر اپنا مال بیچ نہیں پاتے تھے اور جو بیچ پاتے تھے انہیں اتنی کم قیمت ملتی تھی کہ ان کا قرضہ بھی نہیں اترتا تھا۔ دوسری طرف آئرونک بات یہ تھی کہ برکینا فاسو اپنا ٹماٹو پیسٹ، کیچپ اور پوری امپورٹ کرتا تھا چائنا، یورپ اور گھانا جیسے ملکوں سے۔ سوچو بھائی، اپنے ملک میں ٹماٹر کا سمندر اگتا ہے لیکن کیچپ کی بوتل بھی باہر سے منگانی پڑتی تھی۔ یہ صرف ایک اکانومک پرابلم نہیں تھا، یہ عزت کا سوال بن گیا تھا۔ لیکن جب ابراہیم ترارے نے 2022 میں پاور سنبھالی، انہوں نے فوراً آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ایگریکلچرل بیسڈ کرائسس برکینا فاسو کی اکانومی کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، ہماری زمین سب کچھ دیتی ہے تو پھر ہم بھوکے اور غریب کیوں ہیں؟ اب وقت ہے کہ ہم اپنا مال خود پروسیس کریں۔ اسی سوچ سے ٹماٹو پروسیسنگ پروجیکٹ شروع ہوا اور دسمبر 2024 میں پہلی انڈسٹریل ٹماٹو پروسیسنگ فیکٹری کا ریبن کٹ ہوا۔ اس فیکٹری کی خاص بات یہ تھی، یہ ایک سال میں 15,000 ٹن ٹماٹر پروسیس کرتی ہے۔ ٹماٹو کو واش، بوئل اور کنکریٹ کر کے پیسٹ اور پوری میں کنورٹ کرتی ہے۔ یہ پلانٹ 100 سے زیادہ ڈائریکٹ جابس اور 5,000 انڈائریکٹ جاب دیتا ہے۔ سب سے زیادہ فوکس لوکل یوتھ اور وومن امپلائمنٹ پر گیا۔ کسان اب اپنا مال ڈائریکٹ فیکٹری کو سپلائی کرتے ہیں، مطلب انہیں فکسڈ اور بہترین ریٹ ملتا ہے، بیچنے کی ٹینشن ختم۔ اس پروجیکٹ کی دوسری بڑی کامیابی تھی بابو ڈایالاسو میں فیکٹری کا کھولنا۔ یہ فیسلٹی پہلے سے زیادہ ماڈرن تھی، 6 ٹن پر ہاورس پروسیسنگ کیپیسٹی، 187 سے زیادہ ڈائریکٹ نوکریاں اور 10,000 انڈائریکٹ اپورچونٹیز۔ ٹرانسپورٹ، کولڈ سٹوریج، پیکیجنگ اور مارکیٹنگ سب لوکل ہو گیا۔ اس فیکٹری کا زیادہ فائدہ یوں ہوا کیونکہ برکینا فاسو کی اکانومی کا 80% حصہ ایگریکلچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ٹماٹر جیسے پرشیبلز کو سنبھالنے کے لیے نہ کولڈ سٹوریج سسٹم تھا، نہ پروسیسنگ فیکٹریز، نہ ایکسپورٹ کے لیے پیکیجنگ انفراسٹرکچر۔ اور ان سب کے نہ ہونے کا ریزلٹ یہ تھا کہ ہارویسٹ کے 2 ہفتے کے بعد ٹماٹر خراب ہونے لگتا تھا۔ کسانوں کو اپنا مال بہت کم دام پر بازار میں بیچنا پڑتا تھا اور اسی وجہ سے بیچ کے لوگ سب سے زیادہ فائدہ لے جاتے تھے۔ منافع نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے کسان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے، ٹماٹر اگانا صرف لاس ہے، منافع نہیں۔ اور اسی وجہ سے اس پروجیکٹ نے سب سے بڑا اثر فارمر کی زندگی پر ڈالا۔ جہاں پہلے 50 فرانک پر کلو ٹماٹر ملتا تھا، اب فیکٹری انہیں 3 سے 4 گنا زیادہ دام دے رہی ہے۔ ویسٹ کم ہونے لگا، اب 40% نہیں بلکہ صرف 10 یا 15% فصل خراب ہوتی ہے۔ فارمرز کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ دیے گئے تاکہ انہیں فیوچر کی ٹینشن نہ ہو۔ ایک لوکل فارمر نے کہا، پہلے فصل دیکھ کر رونا آتا تھا، اب فیکٹری دیکھ کر امید جاگتی ہے۔ سب سے بڑی سکسیس یہ ہے کہ اب برکینا فاسو کا ٹماٹر صرف لوکل بازار تک نہیں رہا بلکہ ٹماٹو پیسٹ اور پوری ویسٹ افریقہ کے دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ ہونے لگا۔ جو چیز پہلے امپورٹ ہوتی تھی وہ اب ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ فورن ایکسچینج بچا اور اکانومی اسٹیبل ہونے لگی۔ یہ پروجیکٹ تراورے کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ برکینا فاسو اپنا فوڈ خود بنائے گا اور اپنی زمین سے میکسیمم فائدہ اٹھائے گا۔ اس پروجیکٹ کو ایک سمبل آف یوتھ امپاورمنٹ بھی کہا جا رہا ہے۔ 75% سے زیادہ امپلائیز جوان ہیں۔ پہلی دفعہ اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ ٹریننگ کا سسٹم بنا۔ اسکول اور کالج گریجویٹ جو پہلے بے روزگار تھے اب فیکٹری اور سپلائی چین میں کام کر رہے ہیں۔
तराउरे खुद बार बार कहते हैं अगर जवानी को काम मिले तो मुल्क का फ्यूचर मिलेगा। आज के दिन टमाटो प्रोजेक्ट के रिजल्ट ये हैं। बर्किना फासो की इकोनॉमी में हर साल बिलियंस ऑफ CFA फ्रांक का फायदा हो रहा है। इंपोर्ट बिल कम हो गया, फार्मर की इनकम 2-3 गुना बढ़ गई, रोजगार के नए दरवाजे खुले और सबसे बड़ी बात मुल्क के लोगों के अंदर फख्र और सेल्फ रिलायंस का जज्बा पैदा हुआ। तराउरे इस प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट के तौर पर भी प्रमोट करते हैं। हर दफा जब वो फैक्ट्री विजिट करते हैं तो लोकल लोग स्लोगन्स लगाते हैं, बर्किना फासो के टमाटोज बर्किना फासो की शान हैं। और मजे की बात 2025 से 2030 के बीच में 4 और नए फैक्ट्रीज बनाने का प्लान है। साथ ही एक नेशनल क्लाउड चेन नेटवर्क बनाया जा रहा है। तराउरे का फाइनल गोल बर्किना फासो को सिर्फ टमाटो में नहीं बल्कि फूड प्रोसेसिंग हब बनाना है। तो दोस्तों, इब्राहिम तराउरे का यह टमाटर प्रोजेक्ट सिर्फ खेती या एक छोटी सी इंडस्ट्री का प्लान नहीं है, ये असल में एक रिवोल्यूशन है। बर्किना फासो जैसे मुल्क जहां लोग कभी सिर्फ इंपोर्टेड सामान पर डिपेंड करते थे, अब अपनी जमीन से वो ताकत हासिल कर रहे हैं जो उनको खुद मुख्तियारी और इज्जत का रास्ता दिखा रही है। आज जो छोटी सी फैक्ट्री में टमाटर का केचप, पुड़ी और पेस्ट बन रहा है, वो कल को सिर्फ बर्किना फासो की जरूरत पूरी नहीं करेगा बल्कि पूरे अफ्रीका की मार्केट में बिकेगा। और जब एक मुल्क अपने खाने पीने का सामान खुद बनाता है तो उसका पैसा बाहर जाने के बजाय अंदर घूमता है, जो आवाम की जिंदगी को बेहतरीन बनाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये सफर आसान होगा? बिल्कुल नहीं। मसले अभी भी हैं, क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, रिसोर्सेज की कमी और सबसे बड़े चैलेंज वो ताकतवर लोग हैं जो नहीं चाहते कि अफ्रीका अपने पांव पर खड़ा हो। ये मुल्क इतनी तेजी से तरक्की करेगा, उतनी ही बड़ी रुकावटें सामने आएंगी। मगर एक बात याद रखना, जब अवाम अपने लीडर के साथ खड़ी होती है तो दुनिया की कोई ताकत उनको पीछे नहीं खींच सकती। इब्राहिम तराउरे की कोशिश ये साबित करती है कि अगर जज्बा हो तो सब कुछ मुमकिन है। और शायद यही वजह है कि आज पूरा अफ्रीका बर्किना फासो की तरफ देख रहा है कि कैसे एक जवान लीडर ने अपनी ज़मीन, अपने रिसोर्सेज और अपने लोगों पर भरोसा करके एक नई दौर की शुरुआत की। शायद ये प्रोजेक्ट देखने और सुनने में छोटा लगता हो, लेकिन असल में ये अफ्रीका की आज़ादी और इज्जत की नई मिसाल बन रहा है। और अब सवाल आप लोगों से है, क्या इब्राहिम तराउरे का ये टमाटो प्रोजेक्ट वाकई अफ्रीका की तकदीर बदल सकता है, या फिर ये भी उन लंबी कहानियों की तरह एक प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा जो शुरू तो हुई लेकिन कभी अपनी मंजिल को ना पहुंच पाई? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि आपकी राय इस डिसीजन को और मजबूत बनाएगी। अगर आपको लगता है कि अफ्रीका के यूथ को इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।